السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا وسندنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ جو میں نے سوچا کہ نعت احمد شروع کروں میں کہاں سے پہلے، جو میں نے سوچا کہ نعت احمد شروع کروں میں کہاں سے پہلے، ہر ایک آیت پکار اٹھی یہاں سے پہلے۔ دل کی آنکھوں سے اگر گنبد خضرا دیکھوں، آسماں سے بھی مدینے کو میں اونچا دیکھوں، آپ کو دیکھ کے دل میں یہ تمنا نہ رہی، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا دیکھوں۔ آپ قرآن ہے چلتا پھرتا، آپ قرآن ہے چلتا پھرتا، ہر ادا میں کسی آیت کا خلاصہ دیکھوں۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور عزیز محترم ناظرین کرام، یقیناً حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ قرآن کریم کا آئینہ دار ہے۔ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ہر حرف، ہر لفظ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کر رہا ہے، اور آپ کی نعت ہے، اور آپ کی منقبت ہے، اور آپ کی شان و عظمت کے چرچے بیان کر رہا ہے۔ کوئی یہ سمجھ رہا ہوگا کہ بھئی چلیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل کی آیات ہیں وہاں پر تو فضیلت واضح نظر آتی ہے، جیسے کوئی آیت جیسے میں نے ابھی تلاوت کی محمد الرسول اللہ، یا پھر والضحیٰ واللیل اذا سجا الم نشرح، کئی آیتیں ایسی ملے گی جس میں ہمیں نظر آئے گا کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ حمد و ثنا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رب پروردگار نے بیان فرمایا ہے۔ مگر کوئی سوچنے والا یہ سوچے گا کہ بھئی کئی ایسی آیات ہیں، کئی ایسی صورتیں ہیں جو ظاہراً حبیب پاک کے فضائل و مناقب بیان نہیں کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ لہب ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل۔ یہ سورہ تبت یدا سب کو پتا ہے ابو لہب کی مذمت میں نازل ہوا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا، چچا تھا اور دشمن تھا دین اسلام کا بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی۔ تو یہ حبیب پاک کی نعت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو معزز سامعین کرام، آپ کو دل کے دریچوں کو کھولنا ہوگا، عقل و خرد کے پردوں پر جمی ہوئی جو عقل کی جو دیواریں ہیں اس کو گھٹانا ہوگا۔ عقل سے نہیں، کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، تو وہ عقل کو چھوڑ کر کے عشق کی، محبت کی وادیوں میں چھلانگ لگانا ہوگا، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو وارفتگی میں، محبت میں ڈوب کر دیکھنا ہوگا، تو آپ کو تبت یدا بھی حبیب پاک کی نعت نظر آئے گی۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ تو محبوب ہے، ان کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے وہ بھی ہمیں محبوب ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور ان کے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام جنہوں نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی صبح و شام وقف کر دی۔ اللہ عز و جل ان کی شان کیسے بیان کر رہا ہے؟ ان کا کوئی عنوان نہیں ہے، کوئی ان کی ٹاپک نہیں ہے، کوئی ان کی ہیڈنگ نہیں ہے۔ ان کی ہیڈنگ اور پہچان صحابی بھی نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا والذین معہ، ان کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ ان کی معیت میں اور سنگت میں رہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ تو چاہنے والوں کا معاملہ ہے۔ فرمایا جو چاہنے والا رہے میرے حبیب کا، اس کا ذکر بھی قرآن میں ملے گا، کہیں پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ذریعے سے ملے گا، کہیں والذین معہ کے ساتھ ملے گا، کبھی کہا جائے گا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا کہا جائے گا۔ میں اگر عرض کرتے بیٹھوں تو اسی میں میری گفتگو کا عنوان ختم ہو جائے گا کہ کس طرح اللہ نے
محبوب کے چاہنے محبوب تو محبوب ہی ہے. کون ہے؟ حضرت اعلی حضرت علیہ الرحمہ ہے کہ فرمایا کہ محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا. تو یہی معاملہ ہوتا ہے. محبوب تو محبوب ہی ہے, محبوب کے ساتھ جڑا ہوا شخص بھی محبوب ہے اللہ کو, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر فرما رہا ہے. اس کے ساتھ بتلا رہا ہے یہ تو چاہنے والوں کا معاملہ ہے. اگر جو چاہنے والا نہ ہو, میرے حبیب کا جو دشمن ہوگا, میرے حبیب کی جو گستاخی کرے گا, جو ان کی مخالفت میں جائے گا, جو ان کے شان میں ادنا درجے کی بھی بے ادبی کرے گا, فرمایا میں اس کا رد کرتے ہوئے حبیب کی نعت بیان کروں گا. تو لہٰذا سورہ تبت یدا بھی حبیب پاک کی نعت ہے, اس اعتبار سے کہ میرے محبوب کا محبوب مجھے محبوب ہے, میرے محبوب کا دشمن میرا دشمن ہے. اللہ عز و جل نے اس طرح حبیب پاک کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا ہے. معزز سامعین کرام, میں نے جس آیت کریمہ کی ٹکڑے کا, ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا, محمد الرسول اللہ, محمد رسول ہے اللہ کے, قربان جائیے. اللہ تعالیٰ ایک یاد رکھیں, قرآن کریم کا ہر حرف, ہر لفظ جو ترتیب ہے بڑی اہم ہے. آپ قرآن میں دیکھیں گے ترتیب قرآنی کے حساب سے بتا رہا ہوں, والسارق والسارقۃ کہا گیا, پہلے مرد چور, بعد میں عورت چور, فاقطعوا ایدیہما, دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں. ترتیب کیوں رکھی گئی؟ کیونکہ چوری میں خواتین اتنے دلیر نہیں ہوتے, ڈاکو خواتین کم ہوتی ہیں, گنتی پہ ملیں گی آپ کو پھولن دیوی, وہ فلاں فلاں ملیں گی. مگر اگر مرد حضرات چوروں میں ڈاکوں میں ڈھونڈنے جاؤ گے تو لمبی فہرست بن جائے گی. تو مرد چوری کے معاملے میں دلیر ہوتا ہے, عورت کم ہوتی ہے, عورتوں کا ریشیو کم ہوتا ہے چوری میں, اسی لیے پہلے مرد کا ذکر فرمایا. یہ ایک ترتیب ہو گئی. اب دوسرے سورہ نور کا آغاز ہو رہا ہے, الزانیۃ والزانی فرمایا, پہلے خواتین زانیہ پھر مرد زانی کا ذکر فرمایا. پوچھا گیا باری تعالیٰ یہ کیوں ہے؟ بھئی ہونا تو یہ چاہیے الزانی والزانیہ تو ہونا نا, جیسے السارق والسارقہ. نہیں, ترتیب بدل دی گئی. کیوں؟ کیونکہ بتلایا جا رہا ہے خواتین کا پہلے زانیہ کا ذکر اس لیے کیا گیا, مرد کوشش لاکھ کرے گا زنا کے لیے, مگر جب تک خاتون اپنی رضامندی نہیں دے گی, رضا راضی نہیں ہوگی, تب تک دونوں میں زنا نہیں ہو سکتا. اسی لیے وہاں پر کنٹرول خاتون کے ہاتھ میں ہے, اسی لیے فرمایا الزانیۃ والزانی, پہلے خواتین زانیہ پھر مرد کا. تو معزز سامعین کرام, میں ایک مثال آپ کو بتایا علوم القرآن کے حوالے سے. اب لاتا ہوں میں اسی لفظ کی طرف, محمد رسول اللہ. اللہ نے 3 ترتیبیں بتائی ہے, پہلے محمد کا ذکر فرمایا, پھر رسالت کا ذکر, پھر خدا کا. تو بتلایا یہ سیڑھیاں ہیں یہ 3. پہلے محمد کے در پر پہنچنا ہوگا, وہاں سے رسالت کا در ملے گا, رسالت ملے گی تو خدا ملے گا. جو ڈائریکٹ خدا کن جائے گا نہ وہ محمد ملیں گے اسے, نہ رسالت ملے گی. اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو یہ اسٹیپس بتائے گئے. پہلی اسٹیپ ہے محمد, دوسری ہے رسالت, تیسری ہے خدا تک پہنچنے کا راستہ. آپ نے دیکھا ہوگا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے, جو انگوٹھی مبارکہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس پہ آپ جو ترتیب محمد الرسول اللہ کی ہے وہ دیکھیں آپ. پہلے محمد ہے, اس کے اوپر رسول ہے, اس کے اوپر اللہ ہے. تو یہ سیڑھیاں ہیں, یہ سیڑھی اگر آپ فالو کرو گے تو رب تک پہنچ سکتے ہیں. خدا ہمیں بتا رہا ہے ترتیب دے کر کے, میں اپنی بات نہیں صرف قرآن کی آپ کو بیانی عرض کر رہا ہوں کہ محمد کے در پر پہنچو تو رسالت بھی ملے گی. آج لوگ کہتے ہیں کہ رسالت پیغام لے لو بھائی, اللہ تک پہنچنا ہے رسالت لے لو. نبی کا کام نعوذ باللہ پیغمبر تھے, میسنجر تھے, پیغام بر تھے, پیغام پہنچا دیے چلے گئے. اب حبیب کی کیا ضرورت ہے؟ میسج لے لیا جائے, رسالت کو پکڑا جائے. اللہ نے رسالت کو پہلے نہیں دیا, محمدیت کو پہلے دیا. اسی لیے تو آپ پیدا ہوتے ہی اعلان نبوت نہیں فرمایا, بلکہ حبیب پاک کی ذات کو منوایا گیا, بتلایا گیا. اور کیسی ذات ہے قرآن کریم, چونکہ ہمارا آج کا عنوان بھی یہی ہے کہ مقام مصطفیٰ قرآن کریم کی روشنی میں, تو اسی کے حوالے سے عرض کروں. اللہ تعالیٰ قرآن ہی کی آیت ہے, فرماتا ہے فقد لبثت فیکم عمرا, اے حبیب پاک آپ فرما دیجئے کہ میں ایک لمبی عمر جو ہے تمہارے اندر رہ چکا ہوں, تمہارے اندر گزار چکا ہوں. تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سال کی جو زندگی تھی اعلان نبوت سے پہلے, معاف فرمانا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی 40 سال میں بنائے گئے, نہیں, نبی پیدائش سے پہلے سے اللہ کی حبیب پاک خود فرما رہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. تو معزز سامعین کرام, حبیب پاک صلی اللہ, اور یہ نہیں فرمایا کہ کب سے تھی نبوت. حضرت شوق علیہ الرحمہ, خواجہ شوق علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تھا زمانہ نہ آدم نہ کونین شوق, نور مطلق بشان بشر مصطفیٰ, خود ہی منظور ناظر نظر مصطفیٰ,
تھا زمانہ نہ آدم نہ کونین شوق، کیا خبر کب سے ہے جلوگر مصطفیٰ۔ تو مصطفیٰ کی جلوگری کا تو کسی کو پتا نہیں ہے، حبیب پاک نے بھی اطلاع نہیں دی۔ انہوں نے پوچھا حضرت جابر نے، متا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت سے کب سرفراز فرمایا گیا؟ تو حبیب پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی آدم پیدا ہوئے تھے مجھے نبی بنایا گیا، نہیں فرمایا کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ ابتدا کا آغاز، ابتدا کی بات نہیں ہو رہی ہے، آپ کے وجود کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی آدم کا خمیر مل رہا تھا علیہ السلام کا، اس وقت بھی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وجود تھا۔ تو معزز سامعین کرام، 40 سال کا جو عمر شریف تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی ابو قبیس پر اور وادی صفا پر ٹھہر کر کے لوگوں کو بلا کر کے اعلان نبوت فرمایا، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ دیکھو یہ چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہوا معجزہ ہے، یہ سورج پلٹتا ہوا معجزہ ہے، یہ کنکری کلمہ پڑھتا ہوا معجزہ ہے۔ حبیب پاک نے نہیں فرمایا۔ لوگوں کو کیا کہا کہ لوگوں نے جب کہا کہ ہم کیسے مان لیں، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے مجھے کبھی دیکھا ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں؟ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے میں نے کسی کے ساتھ خیانت کی ہے؟ تم نے تو ہی مجھے امین کا صادق کا ٹائٹل دیا ہے۔ تو حبیب پاک نے اللہ کی ذات کو منوانے کے لیے اپنی ذات کو پہلے پیش کیا، فرمایا میری 40 سال کی زندگی تم جو دیکھ کر آئے ہیں وہ زندگی معیار ہے کہ خدا ایک ہے۔ تو معزز سامعین کرام، فقد لبثت فیکم عمرا، اے حبیب پاک آپ ان کے درمیان جو عمر گزارے ہیں نا، قرآن کہتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، ایسی مبارک عمر مبارک ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ اس کی بھی قسم کھایا کرتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ نے ترتیب بتا دی، محمد رسول اللہ تک پہنچنا ہے تو محمد کو پہلے پکڑنا ہوگا۔ اگر محمد پاک کو چھوڑ کر کے آگے جاؤ گے تو نہ خدا ملے گا نہ تمہیں رسالت ملے گی۔ پہلا زینہ، پہلا درجہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اور آپ کو ایک بات بولوں میں کہ اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، اوپر سے اترنے کے لیے ضرورت نہیں پڑتی۔ گر گئے کود گئے تو گر جا سکتے ہیں آپ، مگر چڑھنے کے لیے سیڑھی ضروری ہے۔ خدا تک پہنچنا ہے، خدا کا عرفان چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ کی غلامی اور ان کے در کو تھامنا ہوگا، تبھی خدا تک رسائی ملے گی۔ آپ اب آئیں قرآن کریم کی ابتدا کرتے ہیں ہم۔ قرآن کریم سورہ فاتحہ گزرا، آپ پڑھیں قرآن کریم ترتیب شدہ، یہ ترتیب میری آپ کی نہیں ہے، اللہ کے حکم سے جبریل امین کی وساطت سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم جو موجودہ قرآن ہے وہ ترتیب دیا گیا۔ قرآن کھول لیں، کھول کر آپ پڑھنے چلیں۔ پہلا رکوع ہو گیا، دوسرا رکوع ہو گیا، تیسرا اہل ایمان یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے سے نہیں بلایا جا رہا ہے۔ پاؤ پارا ہو گیا، 5 رکوع ہو گئے، 6 رکوع ہو گئے، آدھا پارا ہو گیا، اب پون پارا 11 رکوع مکمل ہو چکے۔ اب 12ویں رکوع میں پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ قرآن کریم محتم بالشان ہے، آخری کلام ہے، ایک قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا سرچشمہ ہے، ھدی للمتقین کہا گیا، ھدی للناس ہے۔ اب اس کے لیے کیا ہونا چاہیے تھا؟ جب اہل ایمان کو پہلا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ تو بڑا حکم ہونی چاہیے نا۔ تو اگر آپ پوچھیں گے وہ حکم کیا ہے، کیا اللہ کے ایک ہونے کی دلیل دی گئی وہاں پر، یا نماز پڑھنے کا حکم دیا، یا قرآن پڑھنے کا، یا روزہ رکھنے کا، یا زکوٰۃ کا، یا حج کا، کس چیز کا حکم دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو میرے حبیب پاک کو راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو۔ 2 منٹ لوں گا اس آیت کریمہ کے حوالے سے۔ دیکھیے مسئلہ کیا تھا کہ مسلمان جو اہل ایمان تھے وہ کہتے تھے کہ راعینا، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، آپ نے جو فرمایا ہے وہ ہم برابر نہیں سن پائے، دوبارہ سے عرض کر دیجئے، دوبارہ فرما دیجئے تاکہ ہم دوبارہ اس کو سن لے سکیں، ہم سننے میں تھوڑا کوتاہی ہو گئی۔ راعینا کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوبارہ کہہ دیا کرتے، مگر یہود جو مدینہ منورہ کے تھے ان کی زبان میں راعینا کھینچتے، تو ایک روایت میں راعی چرواہے کے معنی ہوتا ہے، دوسرے معنی راعینا ایک گالی ہوا کرتی ان کے نزدیک۔ ان کا مقصد ان کے دل میں ارادہ تھا، یہودیوں کے دل میں ارادہ تھا نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص اور برائی کرنا۔ صحابہ کے دل میں کہیں پر کچھ نہیں تھا، صحابہ کے دل میں شائبہ بھی نہیں تھا بے ادبی کا، مگر صحابہ کرام بھی وہی کہتے، اور یہ خوش ہوتے تھے بیٹھ کر کے یہودی کہ دیکھو ہم جو کہنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی صحابہ کی زبانی سے وہ کہلوا رہے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، تم وہ لفظ بھی استعمال مت کرو جس سے میرے حبیب کی گستاخی کا شائبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام،
اب وہ قرآن کریم کا حکم ہے، یہ حکم تو ایک قرآن کا ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے کیا حکم ہے کہ حبیب پاک کی شان میں کوئی ایسا اونچا لفظ استعمال کوئی کر رہا ہے تو وہ بھی اسی آیت کریمہ کی رد میں اور زد میں آئے گا. تو فرمایا لا تقولوا راعینا، تم راعینا مت کہو، وقولوا بلکہ کیا کہو، انظرنا، اے باری تعالیٰ اے حبیب پاک ہم پر نظر کرم فرمائیے. نظر کرم فرمانا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یہ جو کہتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے. قرآن کہہ رہا ہے وقولوا انظرنا، کہو کہ اے حبیب پاک ہم پر نظر کرم فرمائیے. پھر فرمایا واسمعوا، غور سے سنو. جب تم حبیب کے بارگاہ میں بیٹھ رہے ہو تو تمہیں دوبارہ کہو کہنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آ رہی ہے؟ پہلے ہی جو حبیب کہہ دے وہ غور سے سنا کرو. میرے حبیب کا دربار مقام وہ ہے کہ جب حبیب کہہ دے تو دوبارہ کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے، ایک بار میں ہی غور سے سن لیا کرو تاکہ دوبارہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. فرمایا اب ہو گیا سو ہو گیا، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، آئندہ اگر کوئی ریپیٹ کرے گا یہ بات تو وہ کافر بنا دیا جائے گا اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ کس کے؟ صحابہ کے لیے کہا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کے پہلے مصداق صحابہ کرام ہوتے ہیں. پہلے مصداق بعض مفسرین نے کہا اہل مدینہ ہوتے ہیں، بعض نے کہا کہ تمام مومنین ہوتے ہیں. بہرحال اس پر اختلاف ہے، مگر پہلے جو جن کو اللہ فرما رہا ہے اللہ عز و جل وہ صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام کو فرمایا جا رہا ہے اگر تم یہ بات دوبارہ ریپیٹ کرو گے راعینا کا لفظ تو تمہیں کافر بنا دیا جائے گا اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس میں ایک اور بات پتا چلتی ہے کیا کہ دیکھیے اکثر ہوتا یہ ہے کہ بڑوں کا ادب چھوٹے سکھاتے ہیں. پرائم منسٹر جو ہے پریزیڈنٹ کا ادب سکھاتا ہے، پریزیڈنٹ جو ہے آ کر پرائم منسٹر کا ادب نہیں سکھاتا. یہ اصول ہوتا ہے، یہ پروٹوکول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مگر حبیب پاک کا ادب اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے. کیوں سکھا رہا ہے؟ کیونکہ حبیب پاک کے مقام اور مرتبے کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، کوئی بتا نہیں سکتا، چاہے وہ کوئی ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے صحابی ہو، کوئی حبیب پاک کے مقام اور مرتبے کو جان نہیں سکتا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم بتاؤ گے تو کم مقام اور مرتبہ بتاؤ گے، مجھے میرے حبیب کا مقام پتا ہے لہٰذا میں خود بتاؤں گا. اسی لیے فرمایا کہ تم درود پڑھو گے تو ہو سکتا ہے کہ جو شان جو عظمت کے لائق درود پڑھنا ہے تم نہیں پڑھ پاؤ گے. اسی لیے کہا اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ تو ہی حبیب پاک کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھیج. تو اللہ کو پتا ہے کہ حبیب پاک کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، وہ مقام وہ مرتبے کے حساب سے اللہ تعالیٰ حبیب پاک پر درود و سلام بھیجتا ہے. یہ تو ایک آیت کریمہ ہوئی. دوسری اگر میں عرض کرنے لگوں تو بہت وقت لگ جائے گا، صدیاں گزر جائے گی، ہماری عمریں ختم ہو جائے گی. جیسے میں نے کہا نا کہ جو میں نے سوچا کہ نعت احمد شروع کروں میں کہاں سے پہلے، ہر ایک آیت پکار اٹھی یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے. آیت ہر قرآن کی آیت حبیب پاک کا مقام اور مرتبہ بیان کر رہی ہے. میں چنندہ آیتیں آپ کے گوشہ گزار کر اپنی گفتگو ختم کر دوں. دوسری آیت کریمہ میں دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے حبیب پاک ہم نے آپ کے چہرے مبارکہ کو بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ لیا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو آپ اس قبلے کی طرف رخ پھیر لیجئے جس سے آپ راضی ہیں. یعنی قبلہ جو اکثر تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کسی نے کسی کی محبت میں قبلے بدل لیے، بھائی آپ نے تو اپنا قبلہ بدل لیا، اکثر ہم کہتے ہیں، مگر کوئی حقیقتاً نہیں بدل سکتا کیونکہ قبلہ تو صرف خدا کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت میں اور اپنے محبوب کی رضا خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف رخ فرما دیا اور قبلہ تبدیل فرمایا. اور کیسے بدلا؟ کیسے بدلا؟ اس میں ایک جو باریک نکتہ ہے وہ عرض کروں گا. آپ حضرات کو سب پتا ہے کہ کس طرح قبلہ مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف پلٹا. اللہ کیا فرمانے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب پاک ہم اس قبلے سے راضی ہے جس سے آپ راضی ہیں. حالانکہ قبلتن 4 حرف ہے، قاف با لام تا، قبلتن تا ہوز، کعبہ کاف عین با ہا ہوز کعبہ، بکہ با کاف کاف تا، مکہ آپ حروف دیکھ لیں برابر ہیں. اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا نا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ كَعْبَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب پاک آپ کعبہ جس سے آپ راضی ہیں اس کی طرف رخ پھیر لیجئے. حالانکہ بات کی آیت میں ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مگر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کعبہ بکہ مکہ نہیں کہا، قبلتن کیوں فرمایا؟ علم عروض کا ایک قاعدہ ہے، عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے، جب حالانکہ جو خاص ہوتا ہے معرفہ ہوتا ہے، معرفہ کی تشبیہ جو ہے نکرہ سے نہیں کی جاتی، اگر کی جاتی ہے تو پھر عمومیت کا فائدہ دیتا ہے.
تو اللہ فرما رہا ہے اے حبیب آپ جس قبلے سے راضی ہے نا ہم اس کی طرف پھیر دیتے ہیں. اگر وہ کعبہ ہے آپ کی مرضی تو کعبہ صحیح، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا قبلہ مسجد نبوی بن جائے تو اس دن سے ہم مسجد نبوی کی طرف پھیر دیں گے. اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بے حبیب بھی چاہتے تھے، اللہ بھی چاہتا تھا کعبہ رہے، حبیب بھی چاہتے تھے اللہ نے پھیر دیا. نہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا مکہ بکہ کعبہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا قبلتن، اے حبیب ہر اس قبلے سے ہم راضی ہے جس سے آپ راضی ہو جایا کریں گے. ہمیں کعبے سے کیا غرض، مکے سے کیا غرض، کعبے سے کیا غرض؟ ہمیں غرض ہے تو مصطفیٰ کی رضا سے غرض ہے، مصطفیٰ کی مرضی سے ہے، مصطفیٰ کی خوشنودی سے ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو معزز سامعین کرام، ہر کوئی خدا کی رضا کے لیے بھاگ رہا ہے مگر خدا بتا رہا ہے مصطفیٰ کی رضا خدا چاہتا ہے. تو معزز سامعین کرام اللہ فرما رہا ہے قبلتن، ہر اس قبلے کی طرف. بڑا خاص نقطہ ہے، ہر اس قبلے کی طرف اے حبیب ہم آپ پھیر دیں گے، آپ اس طرف پھیر لیجئے جس سے آپ راضی ہے. ہمیں مقصد کعبہ نہیں ہے. آپ مسجد اقصی چاہتے ہیں مسجد اقصی رکھ لیں، مکہ چاہتے ہیں مکہ، اگر آپ چاہتے ہیں مدینہ، مدینے کی طرف ہم پھیر دیں گے. مرضی کے شرط کیا ہے؟ شرط یہ نہیں ہے کہ کعبہ اور مکہ رہے، ترضاہا آپ کی رضا مقصود ہے، آپ کی جس میں آپ راضی ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف وہ ضرور پھیر دیا کرے گا. یہ ہو گیا. اچھا، یہ تو پہلی آیت میں نے آپ کو بتائی کہ اہل ایمان کو اللہ کیا حکم قرآن میں دیا ہے. قرآن کریم میں کئی قسم آئی ہیں، قسم کے الحروف کئی آئے ہیں قرآن کریم میں. اگر آپ اٹھا کر دیکھیں پہلی قسم کہاں آئی ہے قرآن میں؟ والضحى واللیل اذا سجا والشمس وضحاها لا اقسم بهذا. قسم کے الفاظ کئی مقامات پر آئے ہیں مگر قرآن میں جو پہلی قسم آئی ہے وہ 5ویں پارے سورہ نساء میں آئی ہے. کون سا موقع ہے؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا. یعنی حضرت عمر فاروق کے پاس ایک منافق آیا، یہود کے ساتھ مسئلہ ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا. پھر جو نام نہاد مسلمان تھا وہ کہنے لگا نہیں مجھے عمر فاروق کا فیصلہ منظور ہے. حضرت عمر نے لا کر اس کی گردن اڑا دی. فرمایا جو نبی کے فیصلے کے بعد عمر کے پاس فیصلے کے لیے آئے اس کو عمر کا یہ فیصلہ ہے. جب مدینے میں غلغلہ اٹھا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلاؤ عمر کو. بلایا گیا اور پوچھا ہے عمر کیا تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی و ابی فدا کا یا رسول اللہ، جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان اور مومن ہی کب رہتا ہے؟ تو میں نے کسی مسلمان کا قتل ہی نہیں کیا. تب اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی فلا وربک، رب کعبہ کی قسم، رب ذوالجلال آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک، وہ جب تک کہ مومن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ آپ کے فیصلے کو نہ مان لے. تو پہلی قسم اللہ نے، پہلا حکم ایمان والوں کو حبیب کی محبت کا ادب کا سکھایا. پہلی قسم آئی تو بتلایا پہلی قسم کون سی ہوگی کہ جو مصطفیٰ کا عاشق، مصطفیٰ کے عشق میں جب منکر مصطفیٰ کی گردن اڑا دے تو اس کی تائید میں پہلی قسم کو قرآن کریم میں نازل فرمایا. یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اور معزز سامعین کرام آگے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا. علم غیب نہیں تھا، آپ کو علم غیب نہیں ہے، غیب کی بات آپ نہیں جانتے. تو ٹھیک ہے میں مان لیا آپ کی بات، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ علم غیب نہیں تھا، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں تھا. کون کہہ رہا ہے؟ جو کچھ کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے عطا کردہ ہے. مگر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَكَ، ہم نے آپ کو سکھایا، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ کہ آپ نہیں جانتے تھے. الفاظ غور فرمائیے آپ. وَعَلَّمَكَ، ہم نے آپ کو سکھایا ہے حبیب، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ کہ آپ نہیں جانتے تھے. اگر کوئی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں جانتے، میں نے کہا ٹھیک ہے مان لیا میں، حبیب پاک کو کسی بھی چیز کا علم نہیں تھا. مگر اللہ فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے وہ سکھایا. اب نہ جاننے کی کوئی انتہا نہیں ہے، جاننے کی ایک حد ہوتی ہے. میرے سے اگر آپ پوچھیں مل صاحب آپ کیا جانتے ہیں، میں بولوں گا بھائی تھوڑی قرآن، تھوڑا حدیث، تھوڑی فقہ، تھوڑی تفسیر جانتا ہوں، تھوڑی انگلش آتی ہے، اردو آتی ہے، عربی آتی ہے، اتنا ہی کہہ سکوں گا. اگر مجھ سے کوئی پوچھے مل صاحب آپ کو زولوجی آتی ہے، نہیں آتی. اگر کوئی باٹنی آتی ہے، میں کہوں گا مجھے نہیں آتا، کیونکہ میرے نہ جاننے کی کوئی حد نہیں ہے، جاننے کی حد ہے.
جاننا لمیٹڈ ہوتا ہے. ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر کو اپنی فیلڈ کے بارے میں پتا ہے, اس کو انجینئر کی فیلڈ کا پتا نہیں ہے. تو آپ کسی سے بھی یہ نہیں پوچھ سکتے بابا آپ کیا جانتے, کیا پڑھے ہوئے ہیں پوچھتے, آپ کیا نہیں پڑھے ہوئے ہیں کوئی بھی نہیں پوچھتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے, وہ انلمیٹڈ ہے. تو معزز سامعین کرام, عزیز ناظرین کرام, اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو اللہ بتا رہا ہے حبیب کچھ نہیں جانتے تھے, حبیب جو نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ سب کچھ حبیب پاک کو سکھا دیا. اب جو نہیں جانتے تھے وہ سکھا دیا, تو اب بچا کیا ہے جو حبیب پاک کو نہیں پتا ہے؟ تو معزز سامعین کرام, اللہ نے سارے علوموں کا سرچشمہ حبیب پاک کو سکھایا. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ذاتی علم ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے ما کانا وما یکون کا علم حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. معزز سامعین کرام, آیات بے شمار ہے. اگر میں قرآن کریم سے مقام مصطفیٰ عرض کرنے بیٹھوں تو شاید ایک ایک آیت پر ایک ایک دو گھنٹے نکل جائیں گے, مگر چونکہ عنوان بڑا وسیع ہے کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی روشنی میں. تو معزز سامعین کرام, ایک آیت کریمہ سورہ حجرات کی طرف ہم بڑھتے ہیں. متصلاً میں آگے بڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو رسول اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو, اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو. تو معزز سامعین, آگے بڑھنا کیا ہے؟ بتلا رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم میں کسی بھی چیز میں سبقت کرنا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا علم میں آگے مت بڑھو, عمل میں آگے مت بڑھو, تقوی میں نہیں فرمایا, ہر چیز میں فرما دیا. ہر چیز میں حبیب کے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. اور دربار میں بھی بیٹھے تو ایسے بیٹھو جیسا کہ خاموش اس قدر رہو کہ جیسے تمہارا ایک کہا ہوا لفظ, آواز اگر تھوڑی اونچی ہو جائے گی تو تمہارے سارے اعمال اکارت اور غارت ہو جائیں گے اور تمہارا شمار فاسقین اور فاجرین میں نہ ہو جائے. تو فرمایا کہ اے ایمان والو جب حبیب کے دربار میں آؤ آگے مت بڑھو, اور جب آواز کرنے کی بات آئے تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو پر اپنی آواز کو دبائے رکھو. ایسا نہ ہو کہ کہیں تھوڑی سی آواز بھی بڑھ جانا تمہارے ایمان کو اکارت نہ کر دیں. جب حبیب کے حجرات کے پاس آؤ, کمروں کے پاس آؤ, تو پھر اپنے حبیب پاک کو ایسے نہ پکارو جیسے تم عام دوسرے کو پکارتے ہو. جب پکارنے میں برابری نہیں ہو سکتی تو حبیب پاک کی برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ آواز میں برابری نہیں ہو سک رہی ہے تو پھر حبیب پاک ذات کی برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ اور معزز سامعین کرام, سورہ آگے بڑھتے ہیں, نون والقلم وما یسطرون. تو یہ سورہ مبارکہ کے بارے میں آتا ہے کہ ولید آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون کہا, دیوانے کہا. اللہ تعالیٰ کو اس قدر برا لگا کہ ایک وصف اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات کی اشارہ کیا تھا. ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ اس بات کا رد فرما دیتا, مگر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس کی 10 برائیوں کا ذکر فرمایا سورہ قلم میں. حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلی علیہ آیات. تو وہ کہنے لگا میں جھوٹا ہوں, میں چغلی کرنے والا, جھوٹ بولنے والا, غیبت, ساری برائیاں مجھ میں ہے. مگر اس نے کہا کہ میں, قرآن ایک لفظ کہہ دیا, کیا وہ بے نسل کا بھی ہے کہہ دیا, حرام طریقے سے پیدا ہوا کہہ دیا. ماں کے پاس گیا, جا کر بولا میرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا تیرا باپ. اس نے تلوار لے کر ٹھہر گیا, بول نہیں تو میں تجھے قتل کر دوں گا. تو کہنے لگی ہاں نہیں تمہارے باپ کوئی اور ہے. تو کہنے لگا کہ مجھے سب پتا ہے کہ میں نے جو کہا قرآن حبیب پاک کے بارے میں, وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وہ قرآن سچ کہتا ہے. قرآن نے جب کہہ دیا ہے کہ میں حرامی طریقہ کار سے پیدا ہوا ہوں تو یقیناً اس کا انکار نہیں ہو سکتا ہے. معزز سامعین کرام, شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں, آخری بات کہہ کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں. اکثر ہم اپنے اسلاف اور بزرگوں کو دیکھا کرتے, جب بھی پوچھا جاتا بھائی کون سی تفسیر پڑھی جائے, کس کی تفسیر صحیح ہے قرآن کریم پڑھنے کے حوالے سے, تو ہمیں کہا جاتا کہ بھئی آپ سورہ والضحیٰ اٹھا لیں. وہ ایک کرائٹیریا ہے, پہچان کرنا ہے کہ کون سی قرآن کی تفسیر صحیح ہے یا نہیں ہے, اہل سنت والجماعت کی ہے. میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر دوں. سورہ والضحیٰ جو ہے, ہم بھی ابھی آج بھی یہی معمول ہے, ہم بھی کوئی تفسیر آتی ہے نہیں تو ہم پہلے پلٹا کر کے سورہ والضحیٰ دیکھ لیتے ہیں, یہ صحیح ہے تو باقی سب صحیح ہے. یہاں گڑبڑ ہوئی تو سمجھ جائیں کہ بھئی گئی ہوئی ہے, ادھر ادھر کی ہے. اس کا پڑھنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ اس سورہ کا آغاز فرمائے والضحیٰ, ضحیٰ کی قسم, چاشت کے وقت کی قسم. اس کی کئی تفاسیر آئی ہیں. واللیل اذا سجا, اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے. کئی تفسیریں ہیں. ایک تفسیر یہ ہے کہ والضحیٰ اے حبیب اس وقت کی قسم جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے, صبح کے وقت کی قسم.
صبح جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے، میلاد مصطفیٰ کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کی قسم، یعنی آپ معراج کی رات کے لیے تشریف لے گئے، اس رات کی قسم۔ والضحیٰ، دوسری تفسیر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کیا؟ والضحیٰ سے مراد گھر میں حبیب پاک کے رہنے والی پردہ دار خواتین کی قسم، یعنی ازواج مطہرات اہل بیت اطہار کی خواتین کی قسم۔ واللیل اذا سجا، اور رات، یعنی رات کیا ہوتا ہے؟ وہ باہر نکلنے، نہیں معافی چاہتا ہوں، والضحیٰ دن کی قسم، دن میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی باہر نکلتا ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے مرد حضرات کی قسم۔ واللیل اذا سجا، رات کی قسم جبکہ وہ چھا جائے، تو رات اندھیرا پن ہوتا ہے، ڈھانک لیتی ہے، تو ان کی پردہ دار خواتین جو پردے میں رہ کر اپنے گھروں میں محفوظ رہتی ہے، ان کی قسم۔ تو اب میں عرض کروں تو اور 5-6 معنی نکلیں گے والضحیٰ اور واللیل اذا سجا کے، مجھے اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے حبیب پاک، جو پروردگار آپ کے چہرے مبارکہ کی قسم کھائے، جو آپ کے زلفوں کی قسم کھائے، جو آپ کے یوم میلاد کی قسم کھائے، جو یوم معراج کی رات کی قسم کھائے، جو آپ کے گھر میں رہنے والی خواتین کی قسم کھائے، جو باہر نکلنے والے مرد حضرات کی قسم کھائے، اے حبیب وہ پروردگار آپ کو چھوڑ کیسے سکتا ہے؟ ما ودعک ربک، آپ کا رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے، وما قلی، اور وہ ناراض بھی نہیں ہوا ہے۔ ارے ناراض ہوتا کیسے ہے؟ اس نے تو اپنی محبت کے لیے آپ کو چنا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلے گھڑی سے بہتر ہے، افضل ہے، یعنی خیر ہے، یعنی آج جو مقام پر آپ ہیں کل وہ مقام پر نہیں ہے، وہ مقام چھوڑ کر آگے کی منزل پر تشریف لے جاتے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اے پروردگار، اے حبیب آپ کا پروردگار آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ یہاں پر فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ حبیب پاک کو پوچھے گا، جب امت کے کوئی لوگ دوزخ میں جائیں گے، حبیب پاک ان کو جنت کی طرف منتقل فرمائیں گے، منتقل ہوتے ہوتے حبیب پاک سے اللہ تعالیٰ جب پورے مومنین اہل ایمان دوزخ سے جنت میں منتقل ہو جائیں گے، تب اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے حبیب کیا آپ اب راضی ہیں؟ تو حبیب پاک فرمایا ہاں رب، اے باری تعالیٰ میں تجھ سے اب راضی ہو چکا ہوں۔ تو یہ مقام ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو شفاعت کے ذریعے سے اس قدر آپ کے لوگوں کو بخشے گا یہاں تک کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، نہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اے حبیب کیا آپ کو آپ کے رب نے یتیم پایا تو فآویٰ تو اپنی پناہ میں نہیں رکھ لیا؟ کیا آپ کو یتیم ایک ظاہری معنی وہ جن کے والدین والد بچپنے میں گزر جائے ان کو یتیم کہا جاتا ہے، ایک دوسرا معنی اور ایک ہے جس کو ہم اردو زبان میں اکثر کہتے ہیں در یتیم، نایاب، ایسا موتی جس کا کوئی برابر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حبیب آپ کو ہم نے نایاب پایا، بے مثل و بے مثال پایا، تو اپنی محبت کے لیے چن کر اپنی آغوش میں رکھ لیا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور آپ کو ہم نے ضال پایا تو ہم نے آپ کو راستہ کھول دیا۔ اب ضالن کے معنی میں یہاں پر ہمارے لوگ اکثر لوگ پلٹی کھائے، نعوذ باللہ آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی، استغفر اللہ العظیم۔ ضال کا لفظ بہت معنی میں آتا ہے، ضالن کا کئی واللہ وطغا وینسا کے لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ قولوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، ضلال کے کئی معنی ہوتے ہیں تو ذات کو دیکھ کر کے معنی بدل جایا کرتے ہیں، یہاں پر مراد ہے محبت۔ اے حبیب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں فریفتہ پایا، آپ نے اپنی محبت میں ڈوبا ہوا پایا تو ہم نے آپ کے لیے اور آسانیاں فرما دی اس عشق و محبت کو پھیلانے کے لیے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے حبیب ہم نے آپ کو اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا، جو آپ کے پاس مالی تنگی تھی وہ بھی ہم نے عطا فرما کر کے دور فرما دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے حبیب ہم نے آپ کو جب دنیا اور زمین اور آسمان کی ساری نعمتیں عطا فرما دی، ساری کنجیاں عطا فرما دی، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جو بھی یتیم آئے اس کو واپس مت کیجیے، اس کو نواز کر کے عطا فرمائیے۔
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب کوئی مانگنے والا آیا تو اس کو خالی ہاتھ مت بھیجیے. آپ کے پاس زمین دنیا بھی ہے، دین بھی ہے، آخرت بھی ہے، عقبہ بھی ہے، سب کچھ ہے. جو کچھ مانگتا ہے حبیب آپ اس کو وہ عطا فرما دیجئے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ ساری چیزیں نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. جب نعمت مل جائے تو اس کا خوب چرچا کیا کیجئے. تو حبیب کا حکم ہے، ہمیں اس کا حکم دیا گیا جو نعمت ملے اس کا چرچا کرنا. تو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی ہے. تو اس کا چرچا جس قدر کثرت کے ساتھ ہو، جس قدر زیادتی کے ساتھ کر سکتے ہیں، بڑے پیمانے پر آداب کا، شریعت کی کو ملحوظ رکھتے ہوئے کریں. اسی میں ہمیں دین، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت نصیب فرما. آپ کے ادب کرنے اور آپ کی تعظیم اور تکریم میں ہماری زندگی گزرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارا شمار ادب کرنے والوں میں فرما، بے ادبی سے، گستاخیوں سے محفوظ و معمون فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ